نفرت کا تیزاب۔ مغرب کے ایک ماہر نفسیات کا قول ہے کہ نفرت کی مثال ایک قسم کے تیزاب کی سی ہے۔ ایک عام برتن میں اس کو رکھا جائے تو وہ اپنے برتن کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا جتنا اس کو جس پر وہ تیزاب ڈالا جانے والا ہے۔ اگر آپ کو کسی کے خلاف بغض اور نفرت ہو جائے اور آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کے سینے میں رات دن ہر وقت نفرت کی آگ بھڑکتی رہے گی، مگر دوسرے شخص پر اس کا اثر صرف اس وقت پہنچتا ہے جبکہ آپ عملاً اس کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو وہ نقصان پہنچا سکے جو اس کو وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ نفرت کے تحت عمل کرنے والے کا منصوبہ بیشتر حالات میں ناکام رہتا ہے، مگر جہاں تک نفرت کرنے والے کا تعلق ہے اس کے لیے دو میں سے ایک عذاب ہر حال میں مقدر ہے۔ جب تک وہ اپنے انتقامی منصوبے میں کامیاب نہیں ہوتا انتقام کی آگ میں جلتے رہنا، اور اگر بالفرض کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد ضمیر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ اپنے حریف کو قتل کر کے خود بھی اپنے چین کو ہمیشہ کے لیے قتل کر دیتا ہے۔ انتقام کے جنون میں اس کا انسانی احساس دبا رہتا ہے، مگر جب حریف پر کامیابی کے نتیجے میں اس کا انتقامی جوش ٹھنڈا پڑتا ہے تو اس کے بعد اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور ساری عمر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ تم نے بہت برا کیا۔ فوجداری کے ایک وکیل نے ایک بار راقم الحروف سے کہا کہ میرا سابقہ زیادہ تر ایسے لوگوں سے پیش آتا ہے جن پر قتل کا الزام ہوتا ہے، مگر میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی قاتل دیکھے سب کو میں نے پایا کہ قتل کے بعد وہ اپنے قتل پر پشیمان تھے۔ وقتی جوش میں آ کر انہوں نے قتل کر دیا، مگر جب جوش ٹھنڈا ہوا تو ان کا دل انہیں ملامت کرنے لگا۔ یہی ہر مجرم کا حال ہے۔ کوئی مجرم اپنے آپ کو احساس جرم سے آزاد نہیں کر پاتا۔ جرم کے بعد ہر مجرم کا سینہ ایک نفسیاتی قید خانہ بن جاتا ہے جس میں وہ مسلسل سزا بھگتتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منفی کارروائی سب سے پہلے اپنے خلاف کارروائی ہے۔ منفی کارروائی کا نقصان آدمی کی اپنی ذات کو پہنچ کر رہتا ہے، خواہ وہ دوسروں کو پہنچے یا نہ پہنچے۔ قناعت، عدم قناعت۔ خدا نے جس منصوبے کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے اس کے مطابق انسان کی زندگی دو دوروں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک کو پیریڈز دنیا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو آخرت۔ اس طرح ہر انسان کو دو تقاضوں کے درمیان جینا پڑتا ہے۔ ایک تقاضا تعمیر دنیا کا ہوتا ہے اور دوسرا تقاضا تعمیر آخرت کا۔ یہاں یہ سوال ہے کہ ان دونوں تقاضوں کے درمیان کس طرح موافقت پیدا کی جائے؟ زندگی کا وہ نقشہ کیا ہے جس میں دونوں تقاضوں کی رعایت موجود ہو؟ اس کا قابل عمل فارمولہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے دنیا کے معاملے میں قناعت اور آخرت کے معاملے میں عدم قناعت۔ انسان کے لیے موجودہ ساخت کے اعتبار سے یہ ممکن نہیں کہ وہ دونوں تقاضوں کو یکساں درجہ دے۔ وہ دنیا کی چیزوں میں بھی بھرپور توجہ دے اور آخرت کے معاملے میں بھی بھرپور توجہ دے۔ اس قسم کی برابری کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں عملی طور پر صرف یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس معاملے میں ترجیح اختیار کرے، یعنی وہ دونوں میں سے ایک کو اولین اہمیت دے اور دوسرے کو وہ ثانوی درجے میں رکھے۔ اس فارمولے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قناعت کا رویہ اختیار کرے اور آخرت کے معاملے میں عدم قناعت کا طریقہ، یعنی دنیا کی ڈسکنٹینٹمنٹ چیزوں کے معاملے میں اس کا مزاج یہ ہو کہ جو کچھ آخرت کا نقصان کیے بغیر مل جائے اس کو وہ کافی سمجھے۔ جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے اپنی زیادہ سے زیادہ توجہ اور اپنی زیادہ سے زیادہ توانائی وہ اس کے حصول میں لگا دے۔ دنیا کے معاملے میں کم پر راضی ہو جائے اور آخرت کے معاملے میں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا رہے۔